الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. مسلمان اس پر لازم ہے کہ اپنی صورت اور سیرت وہ اچھی بنائے اور ایسی چیزوں کی مشابہت اختیار نہ کرے جن سے شریعت نے منع کیا ہو یا جن کی صورت یا سیرت اختیار کرنے میں ایک قسم کا عیب ہو، یعنی کسی حیوان کی یا کسی برے چیز کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: لیس لنا مثل السوء، بری مثالیں ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی ہم مسلمان ہماری اچھی اچھی مثالیں ہیں، اور جو بری مثالیں ہیں مثلا گدھے کے ساتھ، کتے کے ساتھ، خنزیر کے ساتھ، ایسے جو برے اشیاء ہے تو مسلمان ان چیزوں کی طرح اپنی حیات یا ان کی طرح اخلاق اور کردار اس کو اختیار نہیں کرے گا۔ خاص طور پر جو نماز کی حالت ہے تو یہ تو انتہائی عاجزی کی اور اللہ رب العالمین کے سامنے تواضع اور کھڑے ہونے کی حالت ہے، تو اس میں انسان ضرور ان باتوں سے احتراز کرے گا جس میں کوئی بری قباحت یہ موجود ہو۔ تو احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر چند حیوانات ہے ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منایا ہے کہ جب تم لوگ نماز پڑھو تو ان حیوانات کی مشابہت یہ مت اختیار کرو۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے نقرۃ الغراب والدیک، کوے اور یا مرغ کی طرح ٹونگے مارنا۔ جس طرح ایک کوا یا مرغ ہوتا ہے، مرغی، تو وہ دانے اٹھاتا ہے تو انتہائی جلدی جلدی اٹھاتا ہے، تو اس کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے نماز کے اندر کہ آدمی نماز پڑھے اور انتہائی جلدی جلدی پڑھے، بس رکوع میں گیا اور سجدے میں گیا، بس اٹھ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے اور بس اس طرح جلدی جلدی اس کی طرح نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، بلکہ اس نماز کو منافق کی نماز قرار دیے۔ 3 بار فرمایا اللہ کے رسول نے کہ تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ بس آرام سے بیٹھا رہتا ہے، سورج کے زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے، جب سورج زرد ہو جاتا ہے یعنی عصر کے وقت تو قام فنقر 4 لا یذکر اللہ عز وجل الا قلیلا، کھڑا ہو جاتا ہے اور بس 4 ٹونگے لگا لیتا ہے، بس اوپر نیچے 4 رکعتیں جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے اور اللہ کا ذکر اس میں انتہائی کم ہوتا ہے۔ تو یہ اس سے شریعت نے منع کی ہے۔ اکثر عوام کو آپ دیکھو تو وہ اگر نماز پڑھتے، بلکہ ائمہ کو آپ دیکھو مساجد کے اندر تو بس 4 رکعت ہوں گے اور 5-6 منٹ کے اندر پڑھ لیے جائیں گے، بس اوپر اٹھنا اور بیٹھنا بس ایک قسم کا ورزش ہوتا ہے، یہ لوگ کر لیتے۔ تو یہ کام منع ہے، اور یہ کوے اور اسی طرح مرغی ان کی مشابہت اختیار کرنا ہے، تو لیس لنا مثل السوء، یہ مثال ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے افتراش السبع یا انبساط القلب اس سے منع کیا ہے۔ درندے کی طرح ہاتھ پھیلانا یا کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو رکھنا۔ اس کا معنی یہ کہ جب کتا وہ بیٹھا ہوا ہو، خاص طور پر جب لیٹا ہوا ہوتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھ اس نے آگے کی طرف رکھے ہوئے ہوتے پورے طریقے پر، تو آدمی جب سجدہ کرے تو سجدے کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین کے اوپر نہ رکھے کہ یہ ہاتھ پورے طریقے سے زمین کے اوپر رکھے وہ نہیں، بلکہ یہ ہاتھ آدمی اٹھا لے، اس کو یہ ہاتھ زمین کے اوپر رکھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حالت سے منع کیا ہے۔ تو انبساط القلب یا افتراش السبع ان باتوں سے بھی منایا ہوا، ہاتھ سجدے کے اندر اٹھے ہوئے ہونے چاہیے۔
اور تیسری چیز جس سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا وہ ہے توطین البعیر. توطین البعیر کا معنی ہے اونٹ کی طرح اپنے لیے ایک جگہ مختص کرنا. اونٹ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کی ایک خاص جگہ ہوتی ہے, بس آ کر اسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے کسی بھی جگہ پر کھڑا نہیں ہوتا ہے. اگر اس کے جگہ پر کوئی کھڑا ہو دوسرا اونٹ تو آ کر اس سے لڑتا بھی ہے, اس پر چک بھی لگائے گا, لیکن اس کو اپنی جگہ سے ہٹائے گا کہ یہ میری جگہ ہے. تو آدمی مسجد کے اندر اپنے لیے ایک جگہ مختص نہیں کر سکتا کہ بھائی اس جگہ پر میں ہی کھڑا ہوں گا, میرے علاوہ کوئی دوسرا آدمی اس جگہ پر کھڑا نہیں ہو سکتا. اس طرح کا کام یہ مسجد میں منع ہے, کیونکہ اس میں ایک تو ریا اور شہرت کا علامہ ہے, لوگ کہیں گے یہ فلاں صاحب کی جگہ ہے, تو یہ بات اس میں آ جاتی ہے. اور دوسری بات اس میں یہ کہ قیامت کے دن آپ کے لیے بہت کم جگہ گواہی دے گی. مثلا آپ نے زیادہ جگہوں پر نماز پڑھی, یہاں بھی پڑھی, یہاں بھی, یہاں, قیامت کے دن یہ ساری جگہ گواہی دے گی, لیکن آپ ایک ہی جگہ پر نماز پڑھتے رہے تو یہی ایک جگہ آپ کے لیے گواہی دے گی, تو آپ کا نقصان ہے اس میں. اور تیسرے نمبر پر اس میں یہ بھی نقصان ہے کہ آدمی کی عادت بن جاتی ہے. جب آدمی ایک جگہ پر ہی کھڑا رہتا ہے تو یہ پھر عبادت سے عادت بن جاتا ہے, اور پھر عبادت کے اندر وہ مزہ نہیں رہتا ہے جو کہ اس کے اندر ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے اونٹ کی طرح جگہ مختص کرنا یہ مسجد کے اندر ناجائز ہے. ہاں البتہ گھر کے اندر اس کی رخصت ہے کہ گھر کے اندر آدمی اپنے لیے ایک جگہ مختص کرے کہ بھائی میں اسی جگہ پر اپنی عبادت ادا کرتا رہوں گا. تو چونکہ گھروں کے اندر عموماً جگہ کم ہوتی ہے, باقی جگہ استعمال میں ہوتی ہے, تو ایک جگہ آدمی مختص کر سکتا ہے گھر کے اندر, لیکن مسجد کے اندر یہ کام منع ہے. گھر کے بارے میں رخصت یا عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں آئی ہے. تو یہ تین چیزیں کہ اس سے منع آیا ہے. اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر ایک اور حیوان کی مشابہت سے منع ہے, اس کو کہتے تدبیح الحمار, گدھے کی طرح سر نیچے کرنا. گدھے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کھڑا رہتا ہے تو اپنا سر بالکل نیچے کر لیتا ہے کبھی. تو اس کا معنی یہ کہ آدمی جب رکوع کے اندر چلا جاتا ہے تو اپنا سر نیچے نہ کرے کہ کمر اوپر اور سر جو ہے نا یہ نیچے کی طرف گیا, بلکہ آدمی کا سر اور اس کا کمر یہ بالکل برابر ہو. پیچھے ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرح رکوع کرتے کہ حتی لو صب علیہ الماء لاستقر, کہ اگر ان کے پیٹھ مبارک کے اوپر پانی ڈال دیا جاتا تو وہ پانی بھی نیچے نہ بہتا, بالکل سیدھا رکوع کرنا. تو تدبیح الحمار, گدھے کی طرح سر نیچے کرنا, اس سے بھی منع آیا ہے. پانچویں نمبر پر بروک البعیر والجمل, اس سے منع آیا ہے. اونٹ کی طرح جانے میں, اونٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بیٹھنے لگتا ہے تو پہلے اپنے گھٹنے رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ رکھتا ہے. تو آدمی جب رکوع کے اندر جائے تو اونٹ کی طرح نہ جائے کہ پہلے اپنے گھٹنے نیچے زمین پر رکھ لے اور پھر بعد میں اپنے ہاتھ رکھ لے, نہیں, بلکہ پہلے آدمی جب سجدے میں جائے تو پہلے اپنے ہاتھ رکھ لے اور ہاتھوں کے بعد اپنے گھٹنے رکھ لے, جس طرح یہ مسئلہ پیچھے ہم نے تفصیلاً بیان بھی کیا تھا. تو بروک البعیر والجمل, اس سے بھی منع آیا ہے. اسی طرح چھٹے نمبر پر التفات کا التفات الثعالب, اس سے بھی منع آیا ہے. لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنا. لومڑی کا طریقہ, گدڑ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب کھڑا بھی رہتا ہے تو کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر, ایک جگہ کی طرف نہیں دیکھتا ہے. تو مسلمان جب نماز پڑھے گا تو نماز کے اندر اس کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ بس ایک ہی جگہ کی طرف دیکھے, اپنے سجدے والی جگہ کی طرف دیکھے, بس یہی اس کی جگہ ہے. اب اس کے علاوہ ادھر ادھر دیکھنا, کبھی نظر ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, تو یہ کام یہ شیطان کا حصہ ہے نماز میں. یہ مسئلہ بھی پیچھے ہم نے تفصیلاً بتلایا تھا کہ یہ کام منع ہے. تو لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنا, اس سے بھی ہمیں شریعت نے منع کیا ہے. اور ساتویں نمبر پر ہمیں جو شریعت نے منع کیا ہے تو وہ اقعاء القلب سے منع کیا ہے. اس کو عقبۃ الشیطان بھی کہتے ہیں اور اقعاء القلب بھی کہتے ہیں. کتا جب بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس نے اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے اور یہ اپنے جو پچھلا حصہ ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو آدمی جب نماز کے لیے نماز میں بیٹھے دو سجدوں کے مابین تو اس انداز سے نہیں بیٹھے کہ یہ دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور اپنے گھٹنوں کو کھڑا رکھے, اس انداز پر بیٹھنا تو یہ منع ہے. تو
یہ اس میں تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. ایک رخصت والی صورت ہے اور ایک منع والی. تو اس انداز سے بیٹھنا یہ منع ہے. یہ 7 چیزیں ہو گئی اس سے احادیث کے اندر منع آیا ہوا. اور 8ویں نمبر پر جو منع آیا ہے تو وہ ہے رفع الیدین کا اذناب خیل شمس، سرکش گھوڑوں کی طرح اپنے دم کو ہلانا. سرکش گھوڑے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا دم ادھر ادھر ہلاتا رہتا ہے، اپنے ایک جگہ پر اپنے دم کو نہیں رکھتا. تو اسی طرح آدمی جب نماز پڑھ رہا ہو تو سلام کے وقت اپنے ہاتھوں کو نہیں ہلائے. شروع میں صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ سلام پھیرتے تھے تو سلام کے وقت اپنے ہاتھوں کو بھی ہلاتے. مثلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف، ایسا کر لیتے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا وجہ کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ سرکش گھوڑوں کی طرح اپنے دموں کو ہلا رہے. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون یہ اختیار کرو. تو یہ کام اس سے بھی منع آیا ہے. یہ 8-9 قسم کی چیزیں ہیں، حیوانات ہیں کہ ان کی مشابہت سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت نے منع کیا ہے. تو اس قسم کے حیات نماز کے اندر اختیار کرنا یہ منع ہے.